آتے ہیں کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہی ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ یعنی بہت جرت ہے ان لوگوں کی، یعنی اس طرح کی باتیں۔ واقعی سورہ فاتحہ سے لے کے نماز ختم ہونے تک ڈائریکٹ آپ اللہ ہی سے مانگتے ہیں، کسی کا وسیلہ نہیں ڈالتے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، ہم عام حالت میں بھی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، اس راستے پر جس پہ تیرے نیک لوگ چلے۔ وہاں بھی بزرگوں کا وسیلہ نہیں ہے، یہ کہا گیا جیسے بزرگ چلے، بزرگ بھی آپ والے نہیں ہمارے والے، صحابہ تابعین تبع تابعین اور اہل بیت، تو اسی طریقے سے ہمیں بھی نبی کے راستے پہ چلا جس طرح کے نیکوکار لوگوں کو چلایا تھا۔ آپ کے پاس ہاتھ میں گھڑی ہے، اس میں 11 12 پھر 1۔ میں نے دھیان سے دیکھا، میں نے کہا واہ واہ، یہ تو گھڑی بھی سنی ہے۔ 11 سے اشارہ 11ویں والے غوث پاک کی طرف، 12 سے اشارہ 12 ربیع الاول والے نبی کی طرف، 1 سے اشارہ اللہ کی طرف۔ تم 11ویں والے سے ملو، وہ 12ویں والے سے ملائے گا، 12ویں والا تمہیں خدا سے ملائے گا۔ تو واقعی یہ تو ان کی جعلی عقیدے ہیں جی، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہاں اگر اللہ والے سے مراد نبی کی ذات کو لے رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اور اس سے مراد اگر آپ ان لوگوں کو لے رہے ہیں جو آپ کا مال بھی لوٹتے ہیں اور کبھی موقع ملے تو کوئی عورت بھی بھگا کے لے جاتے ہیں اور آپ سے چندے بھی ہتھیاتے ہیں، تو وہ اللہ والے تو نہیں، وہ شیطان والے ہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ والے وہ ہیں جو اپنی عبادت نہیں کرواتے، اور پھر اگر یہ اللہ والے بہت کرتے ہیں نا، تو میں نے تو ان کو ایک پھکی بھی دی ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے اتنے لاکھوں کو کلمہ پڑھایا، اتنے کو پڑھایا، اور 1000 سال پہلے دی گلاں پہ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس کو چھوڑ دیں۔ آج ڈاکٹر ذاکر نائک آن ویڈیو سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھا چکے ہیں انڈیا میں، جس کی وجہ سے ان کو انڈیا سے نکلنا بھی پڑا، اور اللہ کی راہ میں وہ جو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں وہ بھی پورے انٹرنیشنل میڈیا کو پتہ ہے۔ تو یہ اللہ والے جو ہیں وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اللہ والے ڈکلیئر کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کبھی نہیں۔ تو تواڈے بابے نو اسی کیوں منیے؟ اپنے بابے اپنے بوجھے چ رکھو، کس کی دوست لگاتے ہیں؟ اگر یہی کرائٹیریا ہے، آپ کے بابوں کی تو سٹوری ہے، آپ کے پاس کوئی ریکارڈنگ نہیں موجود کہ انہوں نے کلمہ پڑھایا بھی تھا کہ نہیں۔ ویسے جہاں انہوں نے پڑھایا سی نا، وہ میں مسئلہ 71 بھی جی دسیا بھی ہویا ہے، کدے نام دا کلمہ انہوں نے پڑھایا ہویا ہے تواڈے بزرگاں نے۔ تے جی جو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دے کے لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں، ویڈیو ریکارڈ ہو رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا میں بھوچال آئی ہوئی ہے، اس کو یہ ولی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اپنے ولیوں کو جن کی ہے ہی کہانیاں سٹوری ہیں، ان کو پھر آپ کیوں منواتے ہیں؟ پھر رسول اور مبادی تو ایک رکھے نا۔ تو سر نماز میں بھی اللہ ہی ہے اور اس کا رسول ہے اور اس کے تابع دار ہیں، اور نماز کے باہر بھی ایسے ہے۔ ان کی جو بنائی ہوئی چیزیں وہ کوئی نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ ہی سے مانگے جی۔ قرآن میں جتنی دعائیں آئی ہیں سب کی سب ڈائریکٹ اللہ ہی کو پکارا گیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ وسیلہ اور توسل پہ مسئلہ 43 میرا دیکھ لیں۔ ایک علاقے کے ظالم حاکم نے ایک بے قصور کو پھانسی چڑھا دیا۔ جوان تھا، بے قصور تھا، مگر حاکم ظالم تھا، اس نے اس کو پھانسی چڑھا۔ ماں کو خبر ملی کہ تیرے بیٹے کو پھانسی چڑھا دیا گیا، جا کے لاش لے لے۔ وہ لاش لینے نہیں گئی، وہ خواجہ صاحب کے پاس آ گئی۔ کہاں آ گئی؟ خواجہ صاحب کے پاس۔ ہاں جھوٹے قصے کہانیاں مشہور کیے ہوئے جی، فلاں بزرگ نے جناب مردے کو زندہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، بالکل جھوٹ ہے، کوئی حقیقت نہیں اس کے اندر۔ میرا تو ایک کلپ بھی جھوٹ کے اوپر چڑھا ہوا ہے کہ اسی حوالے سے، اس میں نے سورۃ الانبیاء کی آیات کور کی تھی کہ نبی علیہ السلام کو کافر سب سے بڑا طعنہ یہی دیتے تھے کہ تم مردہ کیوں نہیں زندہ کر کے ہمیں دکھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ جو معجزات ہیں یہ ہم اپنے نبی کو نہیں دیے ہوئے، آپ کا معجزہ ہے قرآن، جس نے بات ماننی اس سے مانے۔ مردہ زندہ کرنے کا معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ نے نہیں دیا۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے اللہ کے مقابلے پر اور ہستیوں کو اپنا پشت پناہ مان لیا ہے؟ فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى، اللہ ہی حقیقی کارساز اور پشت پناہ اور مددگار ہے،
اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ خواجہ غریب نواز اپنا عصا اٹھا کے کہتے ہیں اے مظلومہ چل، میں دیکھتا ہوں، دیکھا اس کی گردن کٹ چکی تھی، اس کی گردن کو تن سے جدا کیا جا چکا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا مشکل کشا وہ ہونا چاہیے جو مردہ زندہ کر لے۔ یہاں تو کوئی اپنی بیماری نہیں ٹال سکتا۔ خواجہ غریب نواز اپنا عصا اٹھاتے ہیں، اس کے سر پہ رکھتے ہیں، اس کے سر کو اس کے جسم پر رکھتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں اور پھر عرض کرتے ہیں اے اللہ اگر یہ بے گناہ قتل کیا گیا ہے تو اسے اپنے حکم سے زندہ کر دے۔ وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن میں سورۃ الانبیاء میں لکھا ہے، اور کچھ سورت کا نام بھی آپ دیکھ لیں، سورۃ الانبیاء، نبیوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، چہ جائے کہ اتنے بڑے بڑے یہ لوگ دعوے کر دیتے ہیں فلاں بزرگ نے کر دیا، اور اب دیکھ لیں وہ سارے بزرگ فیل ہیں، کیونکہ وہ پرانی باتیں بھی جھوٹ ہی تھیں۔ اب تو میڈیا کا دور ہے، اب جو بھی کوئی جھوٹ بولے گا وہ پکڑا جائے گا، اور کتنے لوگوں کے آپ دیکھیں وہ جھوٹ پکڑے جاتے ہیں، اور مٹیاں چاٹ رہے ہوتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے وہاں پہ وہ کوئی عطر فیکٹری نے وہاں پہ عطر پھینک دیا تھا، اس کی وجہ سے خوشبو تھی، وہ سارے مٹی چاٹ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی بزرگ گزر گئے ادھر سے۔ تو یہ یعنی جہالت کی وجہ سے سب کچھ ہوا، اس لیے اب آپ کو اس طرح کا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوتا۔ اور میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ آپ کی تو آنے والی نسلیں ساری برباد ہو رہی ہیں بقول آپ کے، جو کتاب و سنت کے منہج پہ آتا ہے اسے کہتے ہیں یہ تو گمراہ ہو گیا ہے۔ اتنی اولادیں گمراہ ہو رہی ہیں، اب آپ کے بزرگوں کی ضرورت تھی کہ وہ سامنے آتے اور کوئی کرتب دکھاتے۔ جو 1965 میں جناب بم پکڑتے رہے ہیں، اب کتنے مسلمان ملکوں کو بموں سے تباہ کر دیا گیا، عراق تباہ ہو گیا، شام تباہ ہو گیا، افغانستان تباہ ہو گیا، پاکستان کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ یہ بزرگ کس دن ہمارے کام آنے؟ پاکستان کی بجلی پوری کر دیتے۔ اب تو خیر کافی حالات بہتر ہیں، جب خراب تھی بجلی پوری کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور پھر حالت یہ ہے کہ دوسروں کو تو پھوکے مارتے ہیں، جب بیمار ہوتے ہیں تو ہاسپٹلز میں ان کو داخل کرواتے ہیں۔ میں نے آج تک کوئی بزرگ نہیں دیکھا کہ بیمار ہو تو اس کو اٹھا کے کسی مزار کے اوپر لے جائیں کہ جی جناب یہ بیمار ہو گئے ہیں، ان کا اپینڈکس کا آپریشن کر دیں۔ نہیں ہوتا، جیسے بیمار ہوتے ہیں ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں، اور پھر ہاسپٹل بھی مہنگے والے ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، اور آپ لوگوں کو انہوں نے اس طرف لگایا ہوا ہے کہ آپ ہم سے آگے پھوکے مروائیں۔ آپ دیکھ لیں نا، یعنی کتنا کھلا تضاد ہے۔ ان کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ یہ بس سارے معاملات چل رہے ہیں۔ او میرے بھائی، 1000 بندے کو آپ پھونک مار دینا، 10 بندے اس میں ٹھیک ہو جائیں گے، جنہوں نے نیچرل پیس میں ہی ٹھیک ہونا ہوتا ہے۔ 2-4 بندے تو عثمان بھائی نے سیدھے کر دیتے ہیں پھونک مار کے، ٹھیک ہے، دل رکھنے واسطے۔ یہ تو مطلب ایک یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ لگ گیا تو تیر، نہ لگا تو تکا، یہ وہ چیز ہے۔ غوث پاک خود یہ ان کے بارے میں لکھا ہے، فرمایا 25 سال عراق کے جنگلوں میں میں نے گزارے ہیں نفس کو قابو کرنے کے لیے۔ سب کہانیاں ہیں بھائی، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ بائی برتھ ولی اللہ ہیں، اس کے باوجود اتنا مجاہدہ، اتنی محنت۔ آپ کے بزرگ تو عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے، ہم آپ کو مغرب کے وضو سے بھی فجر پڑھوا سکتے ہیں۔ آپ فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں، مغرب عشاء جمع کریں، پھر اسی وضو سے فجر پڑھ لیں۔ فرمایا 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ پھر وہ پوری دیہڑی ستے رہنے ہونے نے، یا تو دیہڑ دیے 5 نمازاں پڑھ لین جڑی فرض نے، تو یار رات دی عبادت کر لین۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جی، وہ تو چلو ایک علیحدہ گل ہے، جھوٹ۔ اور 15 سال ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے روزانہ عشاء اور فجر کے درمیان قرآن ختم کیا ہے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، اور اس میں کوئی بزرگوں کا مذاق نہیں ہے۔ بزرگ بھی اگر یہ سنیں نا پہلی دفعہ، ان کی بھی ہنسی چھوٹ جائے تو یار کیا کہہ رہے ہو سر، اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے، سیدھی سی بات ہے۔ یہ بالکل جھوٹے واقعات ہیں۔ عشاء کے وضو سے کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھی، خدا دا نہ جائے واقعات واپس لو، ورنہ 295C لگ جانی جائے کہ یہ تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جو آپ ان کی فضیلت بنا کے بتا رہے ہیں، الٹیمیٹلی یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ ان کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ یہ تو مکروہ کام انہوں نے کیا ہے، اگر کیا ہے، اور ویسے کوئی نہیں کیا انہوں نے، یہ ان کی طرف منسوب ہے، جھوٹ ہے، ایسے پاسبل نہیں ہے۔ ورنہ صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو اس طرح کی کہانی ملتی ہے، اس لیے کہ ان کی زندگیاں احادیث میں محفوظ ہیں، اس لیے ان کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہوا۔
اچھا دوسرا، اصل میں ان کو یہ مصیبت کیوں پڑی؟ ان کو کتابوں کا خدا کا تعارف نہیں تھا کہ کتابوں کا خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ رات کو جاگیں. یہ نیکی نہیں ہے، گناہ ہے. جی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کی شکایت پہنچی ان کی بیوی کی طرف سے نبی علیہ السلام تک کہ جب سے شادی ہوئی ہے یہ رات کو عبادت کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے بلا کے ڈانٹا، فرمایا عبداللہ مجھے خبر ملی ہے تو روزانہ روزہ رکھتا ہے اور رات کا کثرت حصہ تو جا کے گزارتا ہے. اگر ایسا کرے گا تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی. تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیری آنکھوں کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے. تو اس طرح کیا کر، ایک دن روزہ رکھا کر، ایک دن چھوڑ دیا کر. یہ داودی روزے ہیں. یہ الٹیمیٹلی آپ علیہ السلام نے اجازت دی. آپ نے ایک مشورہ یہ بھی دیا جو مہینے میں 3 روزے رکھ لے وہ ہمیشہ روزے رکھنے کی طرح ہے. لیکن عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا یا رسول اللہ میرے میں سے زیادہ ہمت ہے. آپ فرمایا پھر آخری حال یہ ہے کہ داودی روزے رکھو، ایک دن رکھو ایک چھوڑ دو. جب بوڑھے ہو گئے نا تو کہتے تھے کاش میں نے حضور کی رخصت سے فائدہ اٹھایا ہوتا، اب مجھ سے ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ نہیں رکھا جاتا. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مہینے میں 3 روزے رکھ لے ہمیشہ روزے کی طرح. یہ بھی ویسے مشکل ہے، ہم آپ کو اس سے بھی آسان بتاتے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں، 5 کتابوں میں، ادر دین بخاری 5 کتابوں میں ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے گویا اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے اگر وہ ہر سال رکھتا رہے. لیکن اس میں ضروری نہیں ہے کہ فوراً بعد شروع کرنے ہیں. اور کہتے ہیں ایک فوراً رکھ لو، باقی توڑ کے رکھ لو، جس طرح مرضی رکھو، شوال کے اندر 6 پورے کرنے ہیں. تو یہ جو کہتے ہیں نا رات پوری جاگنا، ان حدیثوں پہ عبداللہ بن عمر بن عاص کو جو نبی علیہ السلام نے ڈانٹا، اس کے اوپر باب باندھا ہے امام بخاری نے کہ عبادت میں غلو کرنا مکروہ ہے. اور یہی تو چیز ہے جو طارق جمیل صاحب نے بھی ڈرتے ڈرتے بیان کر دی ہے. انہوں نے کہا یہ کیا ہے 70-80 سال تک. اچھا یہ جو آپ کو واقعات سنا رہے ہیں خود انہوں نے کبھی ستو کھائے ہیں؟ آپ تو ککڑ پن دینے تو انہوں کو سنا دینے. 2-2 کروڑ کی گاڑیوں میں سفر کر کے تو آپ کو کہتے ہیں کہ جی وہ چٹائیوں پہ بیٹھا کرتے تھے. تو اسی بھی لوگوں نے گاڑی تو تھلے سرکار. تو یہ صرف اس کو میں کہتا ہوں علمی شہوت ہوتی ہے، یہ چسکا، اس طرح کی باتیں کر کے نا لوگوں کو امپریس کرنا. اور سر آپ لے لیں تحفہ، الموطا امام مالک میں ہے کہ سعد ابن ابی وقاص پوری زندگی عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وتر. تو جڑا عشاء دی 5 رکعتیں پڑھتا سی انہیں راتی عبادت کرنی ہے، کم از کم سنت موقدہ تو پڑھتے ہیں. نبی علیہ السلام تو وتر بھی کم از کم 3 پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، ایک کا جواز موجود ہے، یہ الموطا امام مالک ہے، گولڈن چین سے حدیث ہے. تو صحابہ کرام کا تو یہ عمل تھا. آپ کو میں اس سے آسان بات بتاتا ہوں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور جس نے فجر بھی جماعت سے پڑھ لی یعنی رکعت فوت نہ ہو گویا پوری رات کا قیام کیا. اللہ کے فضل سے اس طرح تو ہماری بھی کئی سالوں سے ہو سکتا ہے وہ اسی طرح کی ہو، پوری رات کا قیام. اچھا یہ وضو ان کا ٹوٹتا نہیں ہے؟ نہیں لوہا بھی ٹوٹ جاتا ہے سر عشاء کے وضو سے فجر. تو یہ بس اسی طریقے سے سب کہانی ہے، سب جھوٹ ہے. اب ایسا یہ ہوتا ہوگا، یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جو ہے نا عشاء کی نماز فجر کا وقت داخل ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے پڑھتے ہوں. ہو سکتی ہے اس طرح اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے. عشاء کا آخری وقت رہتا ہے. المعجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی اور شرح معانی الاثار کے اندر موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے جس نے عشاء پڑھ لی اس کی عشاء درست ہے. وہ مسلم شریف میں جو حدیث ہے نا کہ آدھی رات تک وقت رہتا ہے وہ افضل وقت ہے. عشاء کا وقت فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتا ہے. حنفیوں کا یہ موقف درست ہے. تو وہ ہو سکتا ہے آخری وقت میں پڑھتے ہوں. بہرحال یہ سب کچھ جھوٹ ہے، یہ دین نہیں، یہ وہ دین نہیں جو آپ گوروں کو پیش کریں. گورا کہے گا یار یہ کیا ہے. یہ نبی علیہ السلام ایک نارمل انسان تھے، اور یہ جو کچھ بابے بتاتے ہیں یہ اب نارملٹی. علی اجویری صاحب کو بزرگ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے تو مجھے آپ بتا دیں. لوگ بزرگ کہتے ہیں نا، تو گرو نانک بھی بزرگ ہیں. کسی شخص کا بزرگ ہونا لوگوں کی نظروں میں ہے نا، تو بات یہ کہ بزرگ ہے ہی نہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. ہاں اب آپ یہ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کس طرح کہہ رہے ہیں بزرگ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہوں. ہم کہتے ہیں جو ہو سکتا ہے ہوں اور ہو سکتا ہے نہ ہو، تو یہی چیز کافی ہے کہ ان کی بنیاد کے اوپر کسی کے ساتھ لڑائی نہیں جا سکتا. جو بزرگ ڈیفینیٹلی ہیں وہ صحابہ اور اہل بیت ہیں، یا وہ بزرگ جن کی کتابیں ہیں.
سر جن کی تعلیمات تھیں نا، آج وہ بزرگ دیکھیں ہمارے ٹیبل پہ ہیں، کتنی احترام سے ان کو رکھا ہوا ہے. تو علی اجویری ہوں، معین الدین چشتی ہوں، اور جتنے جتنے بزرگ، یہ لوگوں نے ڈکلیئر کیا ہے نا بزرگ. قرآن و سنت میں کہیں آیا ہے؟ پھر آپ کہیں گے انہوں نے کلمہ پڑھایا. ہم کہتے ہیں اگر کلمہ پڑھانا دلیل ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے، تو بریلوی دیوبندی ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ کیوں نہیں مان رہے؟ تو آڈے بابے دی کوئی ویڈیو نہیں کلمہ پڑھانے دی. ذاکر نائک دی ایسی ویڈیو نے کہ وہ مودی خبیث نے ان کو وہاں سے ملک بدر کر دیا اس وجہ سے کہ اتنے ہندو مسلمان ہو رہے تھے. تو سر بزرگ پھر ذاکر نائک نو کیوں نہ منیے؟ جدو تک ذاکر نائک نو ولی اللہ نہیں مندے سی تو آڈے کسی بابے نو نہیں مننا، کیونکہ تسی اگر کرائٹیریا یہ بنایا نا کلمہ پڑھانے کا، تو ذاکر نائک نے نہیں کلمہ پڑھایا تو بریلوی مانتے ہیں اس کو ولی اللہ. پھر ہم کیوں مانے ان کے؟ یہی کرائٹیریا تھا. لہٰذا کلمہ پڑھانا 90 کروڑ بھی ہوئے سر، اول تو کسی ویکھیا نہیں، دوسرا ویک بھی لے تو پھر آؤ، پھر وہ پتہ کیا کہیں گے؟ کلمہ تو پڑھایا ہے ہندوؤں کو، لیکن ذاکر نائک جو ہے نا اس کے عقیدے ٹھیک نہیں ہے. سر یہی مسئلہ آپ کے بزرگوں کے ساتھ بھی ہے. اکثر قبر چاٹو ہیں، قبروں سے مانگنے والے ہیں. ہم ان کے عقیدوں کو کیسے صحیح مانیں؟ جب علی اجویری صاحب کشف المحجوب میں یہ لکھیں کہ میرا مسئلہ ہوا تو میں بازید بستامی کی قبر پہ جا کے میں نے جھاڑو دیا اور میرا مسئلہ حل ہوا، تو پھر سر علی اجویری صاحب کی قبر پہ بھی لوگ آ کے جھاڑو ہی دیں گے نا. کہتے ہیں پرانے بزرگوں نے کہیں نہیں کہا تھا ہماری قبروں پہ آ کے کرو. سر وہ کہہ کے گئے تھے، کہنا ڈائریکٹ تو نہیں ہوتا. یہ کون ہوتا ہے کہ میری قبر پہ آ کرنا؟ ایسے تو نہیں ہوتا. اور تیسری بات، کسی بزرگ کو جج کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کی جو کتاب ہے نا اس میں اس کی تعلیمات لکھی ہوئی ہوں گی، ورنہ تو کوئی شخص نہیں ہے نا، اس کا تعارف تو کوئی نہیں ہے. آپ پاکستان میں جیلم میں آپ کو ایک مزار دکھاتا ہوں، پوری زندگی وہ ننگا یہاں پھرتا رہا. جب مر گیا لوگوں نے اس کا مزار بنایا، سینکڑوں عورتیں وہاں جاتی ہیں مزار پہ. تو 1000 سال بعد تو یہ بھی کوئی نہ کوئی بابا ہوگا. تو پھر اس وقت جب کوئی اس زمانے کا انجینئر کہے گا کہ یار کیا دلیل ہے، دلیل پیش کرو، تو آپ پھر بتائیں گے جی ان کی یہ کتاب ہے، اگر کوئی کتاب ہوئی. ویسے نانگیاں کتابیں نہیں ہوں گی، اور جن کی کتابیں ہیں نا ان کتابوں میں وہ الفول چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس کے بعد تو حسن زن قائم ہی نہیں رہتا. پھر کہتے ہیں نہیں کتابیں تھیں ان کی لیکن نہ وہ تبدیل ہو گئی. اچھا جن کی کتابیں ہی تبدیل ہو گئی پھر تو کوئی پتہ نہیں کہ جو اس میں صحیح باتیں بھی لکھی ہیں وہ انہوں نے نہ کہی ہوں، وہ کسی نے ان کو بزرگ بنانے کے لیے ڈال دی ہو. اصل باتیں وہی ہوں جو غلط لکھی ہوئی ہیں اس میں، وہی ان کی تعلیمات ہوں. پھر تو یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں جن کی اتھینٹسٹی کر دی قرآن نے، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وجیہن فی الدنیا والآخرہ. اب پوری انسانیت بھی اکٹھی ہو کے کہنا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات غلط تھی ہیں، وہ خود غلط ہے، ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کے پیچھے قرآن اور سنت کھڑے ہوئے، ان کو ویریفائی کرتی ہے. اب انبیاء کے صحابہ تابعین کے بعد قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں نا، بعد کے لوگ، ان کے بارے میں کوئی کیسے ڈیفائن کر سکتا ہے کہ بزرگ ہیں یا نہیں؟ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کسی بزرگ جو مر چکا ہے اسے گالی گلوچ آپ نہ دیں. رہ گئی غلطی وہ آپ ڈنکے کی چوٹ پہ